الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کتاب اربعین النووی حدیث نمبر 19۔ عن ابی عباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے بچے۔ تو عربی زبان میں غلام عام لڑکے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں غلام نوکر کو کہتے ہیں، تو عربی میں غلام عام لڑکے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں تمہیں سکھانے لگا ہوں، یعنی دھیان سے سنو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھائیں۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ کے شریعت کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام کو ماننا۔ یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا ہر معاملے میں، جس معاملے میں بھی، تمہارے دین میں بھی، تمہاری دنیا میں بھی، تمہاری دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اللہ کے دین پر چلو، اللہ کی شریعت پر چلو، تو جب بھی تمہیں اللہ کی ضرورت ہوگی، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، ہمیشہ اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کے ساتھ مدد طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك، اگر ساری امت، ساری دنیا تجھے کوئی فائدہ پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے کہ ہم نے تجھے یہ فائدہ دینا ہے، تو نہیں وہ فائدہ پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو ذرائع سے ملے گا، ساری دنیا بھی مل جائے تو وہی آپ کو فائدہ دے سکتی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر ساری دنیا تجھے کوئی نقصان پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے، ساری مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے میں لگ جائے، تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اتنا ہی ہوگا، وہی ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر نہ تجھے فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا رفعت القلم ورفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمیں اٹھا لی گئی ہیں کتاب سے، تقدیر کی کتاب سے، اور تقدیر کی کتاب کے صفحات خشک ہو گئے ہیں، یعنی اب ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، دنیا کی کوئی طاقت مل کے بھی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔
کتنے زبردست کلمات ہیں. اور دوسری روایت میں اس سے اضافہ بھی ہے، احفظ اللہ تجدہ امامک. دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ کو پہچانو فراخی میں، خوشی میں، خوشحالی میں، اللہ تجھے پہچانے گا پریشانی میں، شدت میں، تنگی میں. ہم اللہ کو کب پہچانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں اللہ کے ساتھ کب تعلق رکھنا چاہیے؟ خوشحال. تو ہم خوشحالی میں رکھتے نہیں ہیں، جب تنگی آتی جب تب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر پھر یا ربی رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے پہلے کہاں تھا، پہلے کہاں تھا. تو اللہ اللہ ہے، خوشحالی میں بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، تنگ دستی میں بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو اور اللہ تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا. دنیا میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں. اگر ایک بندے کے ساتھ ہمارا لین دین ہونا تو جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے ہم فوراً بلا جھجک اس سے جا کے قرضہ مانگ لیتے ہیں. اور کبھی اس کے علاوہ کبھی ہم نے سلام نہ لیا ہو اور پریشانی آ جائے تو بڑے جھجکتے ہوئے، بڑے شرمسار ہوتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں اس سے قرض مانگنے کے لیے کہ یار یہ کیا سوچے گا. ہاں، پہلے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں یار، کہاں رہتے ہو تم، میں تمہیں جانتے ہی نہیں ہوں، کیسے قرض دے دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی میں اللہ کو پہچانو، اور ہم صرف رمضان میں پہچانتے ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ يُصِيبَكَ. فرمایا جو چیز تم سے رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تمہیں نہیں ملی، اصل میں وہ تجھے مل سکتی ہی نہیں تھی. یہ مت کہو کہ فلاں نے روک دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے میرا کاروبار روک دیا. وہ اصل میں تمہاری قسمت میں، وہی پہلی والی بات، وہ تمہاری قسمت میں، اصل میں تمہاری قسمت میں نہیں تھی وہ. وما اصابک لم یخطئک. اور جو چیز تمہیں ملی ہے یہ کبھی چھوٹ نہیں سکتی تھی. جو ملنی تمہاری قسمت میں ہے وہ کبھی چھوٹ نہیں سکتی، اور جو تمہیں نہیں ملی وہ اصل میں جو چھوٹ گئی ہے، جس سے تم محروم رہ گئے ہو، وہ تمہیں ملنے والی ہی نہیں تھی. خطا ہو جانا، جیسے آپ کہتے ہیں نشانہ چھوٹ گیا، نشانہ خطا چلا گیا. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اور اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ملتی ہے. یہاں پر بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے. ہم کہتے ہیں چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لہذا ادھر دعا کروں ادھر پوری ہو جائے. تو قرآن مجید نے بھی بار بار اس موضوع کو بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ بھئی صبر، نصرت کے لیے صبر ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کب ملا؟ پہلا بیٹا 87 سال کی عمر میں. یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کب ملے؟ کوئی 30 سال کے بعد. ایوب علیہ السلام کی بیماری کب دور ہوئی؟ کوئی 18 سال کے بعد. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، مکہ سے نکلتے ہیں، رات کے اندھیروں میں چھپ کے نکلتے ہیں، دوبارہ مکہ میں آنے کے لیے 10 سال انتظار کرنا پڑا. اور ہم کرتے بھی کچھ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، فرائض تو وہ ادا کرتے ہی کرتے تھے، وہ نوافل میں بھی پورے تھے، مکمل تھے. اس کے باوجود اللہ مدد کرتا ہے تو اپنے اصولوں کے مطابق کرتا ہے. اس کے لیے صبر اور نماز ضروری ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیٹے نصرت صبر کے ساتھ. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ. اور فراخی جو ہے یہ تنگی کے ساتھ ہے، یہ غم کے ساتھ ہے. اگر ایک بندے کو غم نہ ملا ہو تو اس کو فراخی کا مزہ بھی نہیں آتا. اس کو جس کی زندگی میں موڑ نہ ہونا، جس کی زندگی میں بریکر نہ ہو، جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہو، اس کو آسانیوں کا مزہ نہیں آتا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا زندگی کیا ہے.
انسان کو مزہ ملتا ہی تب ہے کسی بھی چیز کا جب وہ پریشانی سے گزر کے آتا ہے، تنگی سے وہ گزرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الفرج مع الکرب، کہ تنگی، پریشانی، کرب، مصیبت، اس کے ساتھ فراخی ہے۔ یعنی اگر فراخی سے پہلے یہ چیزیں آ جائیں تو پریشان نہ ہونا۔ وہ کہتے ہیں کسی بادشاہ نے کسی عالم سے کہا کہ کوئی ایسا جملہ لکھ کے دوں جو ہمیشہ مجھے فائدہ دے، پریشانی میں بھی فائدہ دے اور خوشحالی میں بھی میری رہنمائی کرے۔ تو اس نے ایک جملہ اس کو لکھ کے دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ انسان کو خوشحالی میں بدمعاش نہیں بن جانا چاہیے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ بدمعاشی چلی جائے گی، یہ جوانی چلی جائے گی، یہ طاقت کا گھمنڈ ختم ہو جائے گا، یہ دولت کسی اور کی جیب میں چلی جائے گی۔ آج جو تیرے پاس عہدہ ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ آج جس جیل کا تو نے افتتاح کیا کل کو اسی میں تو جا سکتا ہے۔ آج جو تو نے قانون بنایا کل کو تو یہی تجھے کہنا پڑے گا کہ یہ قانون بڑا ظالم ہے۔ جس جج سے تم نے حلف لیا کل کو تم یہی کہو گے کہ یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ وقت نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ صرف تنگی نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیرے کے بعد سویرا ہے، ہر پریشانی کے بعد سکھ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لیجئے۔ حدیث نمبر 20، عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے پہلے نبیوں کے کلاموں میں سے جو چیز یاد کی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے جو پہلے نبی لوگوں کو بتاتے تھے کہ جب تم میں شرم نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ تو پیچھے بھی ایک درس میں یہ بات گزر گئی ہے کہ حیا اور شرم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اس لیے انسان کو حیا اور شرم کی حفاظت کرنی چاہیے، حیا اور شرم کے راستے پر مضبوطی سے گامزن ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہے جو آپ کو برائی سے بچاتی ہے، یہی چیز ہے جو آپ کو بے عزتی سے بچاتی ہے، یہی چیز ہے جو آپ کو لوگوں کی نظروں میں بلند رکھتی ہے، یہی چیز ہے جو آپ کو لوگوں کی نظروں سے گرنے سے بچاتی ہے۔ اس لیے کیا کرو؟ اس کی حفاظت کرو، حیا اپنے اندر پیدا کرو، حیا کی حفاظت کرو۔ ایک آدمی اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا کیا یار تم اتنا حیا کرتے ہو، اتنی شرم کرتے ہو، اتنی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا کس چیز کی تعلیم دے رہے ہو؟ حیا ہی تو وہ چیز ہے جو خیر لاتی ہے، اور جب حیا ہی نہ رہے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔